السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ مقدس اور باعظمت مہینہ ہماری آپ کی زندگی میں رونق افروز ہوا۔ ویسے اس مہینے کے کئی نام بھی ہیں اور خصوصاً اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں صرف رمضان کا نام بیان کیا۔ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جس مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ظاہر بات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس ماہ مبارکہ کی جو سب سے اہم چیز یا سب سے بڑی عبادت ہم جس کو کہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ نمازیں تو آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، مگر ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ دل کی صفائی ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا، ستھرا کر لیا۔ کینہ، کپٹ، حسد، بغض، کسی کو دیکھ کر دل میں کڑن پیدا ہونا، کسی کی مال دولت کو، عزت شہرت کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں سے اپنے دل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے ہٹا دیا جائے۔ کسی کی نفرت نہیں، اپنی ذات کے لیے۔ لوگوں سے معافی مانگیں، لوگوں کو معاف کر دیں۔ کسی نے زیادتی کی ہو، گالی گلوچ کیا ہو، کبھی کچھ مسائل ہوتے رہتے ہیں، تو خود اپنی طرف سے کہ میرے دل میں کچھ نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو بڑھ کے جا کر کسی سے معافی مانگ لیں۔ یہ ہماری ذاتی مسائل کی بات کر رہا ہوں میں، دین، اسلام، نبی کی ذات کا مسئلہ نہیں۔ سرکار کی ذات کو لے کر کوئی گستاخی کرے تو وہاں معافی تنافی نہیں ہوگی۔ اسے تو اللہ معاف نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ یہ ہمارے ذاتی مسائل، بڑھ کے معاف کر دیں، آگے بڑھ کے معافی مانگ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے وہ خود بڑھ کر دوسرے سے معافی مانگے۔ یعنی غلطی آپ نے کی ہے،
یہ ہمارا آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، معافی کون مانگے؟ کیونکہ لڑائی اس وقت ہوتی ہے، جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں برابر ہوں، سامنے والا سمجھتا ہے کہ میں برابر ہوں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو غلطی پر سمجھ لے گا تو جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن لڑائی ہوتی اس وقت ہے جب دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. لڑائی ہو گئی تو میں ہو گئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بڑھ کر کے معافی مانگ لے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے یا حق پر ہی تھا، مگر پھر بھی جو زبان درازی ہوئی، بد کلامی ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، تو بڑھ کے معافی مانگے. اس پر بشارت حضور نے یہ دی ہے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اللہ جنت میں بھی اسے پہلے داخل کرے گا. تو یہ اس کی خصوصیات ہے. دل کی صفائی کی اہمیت، دل پاک صاف، کسی سے نفرت، حسد، بغض، کینہ نہ ہو، اس کی اہمیت حدیث پاک میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. تو لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھی تو دیکھا کہ ایک صاحب داڑھی میں پانی کے قطرات، گیلا پن، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے. حضور نے فرمایا ادھر سے جنتی آ رہا ہے. ابھی آئے نہیں تھے، داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے. صحابہ نے دیکھا، بہرحال وہ آئے، سلام کیا، دیر بیٹھے، پھر اپنی عبادتوں میں لگ گئے. دوسرے دن بھی محفل ایسی ہی بیٹھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. صحابہ نے تھوڑا انتظار کیا تو وہی شخص تھا جو کل تھے، اور وہی کنڈیشن میں وہ آئے. تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد سے پہلے فرمایا کہ اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. تیسرے دن بھی اسی دروازے سے وہی صاحب آئے جو پہلے 2 دن آئے. یعنی 3 دن مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر کے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے. اب ذرا سوچیں آپ کہ جسے حضور جنتی کہہ دیں اس کی شان کیا ہوگی. اس محفل میں ایک جوان صحابی تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. بڑے ہٹے کٹے، مضبوط جسامت کے مالک، قوت مدافعت بھی بہت زیادہ تھی، جسمانی طاقت بھی خوب تھی. ان کا معمول تھا اس زمانے میں یہ روزانہ مسلسل روزے رکھتے تھے، سال بھر، پورے سال کے روزے، پوری رات قیام کرتے، اور ہر دن قرآن پاک کے 30 پاروں کی تلاوت کر جاتے. آپ ذرا سوچو ان کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. پورا سال روزے، پوری رات عبادت، اور روزانہ ایک ختم قرآن، اتنی کثرت کے ساتھ عبادت. بہرحال بعد میں حضور نے انہیں منع کیا تھا کہ اتنی کثرت سے عبادت نہ کیا کریں، تھوڑا کم کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس عمل کو پسند کرتے تھے جو کم ہو اور مسلسل ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو عمل ہو کم لیکن تسلسل کے ساتھ ہو. آدمی جذبات میں جب آتا ہے اور عبادت جم کے کرتا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد تھک کے بیٹھ جاتا ہے. حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا مختصر ہو مگر تسلسل کے ساتھ ہو، اس میں گیپ نہ ہو.
تھک ہار کے بیٹھنے والی نوبت نہ ہو۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو تھے نا جن کو 3 مرتبہ جنتی حضور نے فرمایا، وہ عمر میں زیادہ تھے، حضرت عبداللہ جوان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن تک مسلسل جنتی کہا، آخر یہ عبادت کیا کرتے ہوں گے؟ کیونکہ ان کو اپنی عبادت کا حال معلوم تھا کہ میری عبادت تو یہ ہے۔ سوچا کہ یار اس کی تھوڑی سی جستجو کرنی چاہیے، پتہ لگانا چاہیے کہ ان کی آخر عبادت کیا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ملاقات کی میں نے، اور میں نے کہا کہ چاچا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے یہاں مہمان بن سکتا ہوں۔ صاف ستھرے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، بسم اللہ آئیے آپ میرے گھر۔ وہ ان کے گھر گئے تو اب یہ تو عبادت گزار تھے، مگر اب چونکہ ان کو پتہ لگانا تھا کہ آخر ان کے اعمال کیا ہیں، عبادات کیا ہیں۔ کہتے ہیں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے ہم آئے، بستر بچھا دیا، میرا بھی لگ گیا ان کا بھی لگ گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ظاہر بات ہے یہ چھپ کے عبادت کرتے ہوں گے، تو میں نے چادر اوڑھی اور اندر سے جھانکنے لگا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو آئے سیدھا نماز پڑھ کے ضروریات سے فارغ ہوئے، وضو کیا، مختصر سا وظیفہ وغیرہ جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، اور سیدھے سونے کی دعا پڑھ کے سو گئے۔ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس بندے کو حضور نے جنتی کہا ہے، کہ شاید کل دیکھتے ہیں۔ دوسرا دن آیا، وہی حالت، عشاء کی نماز پڑھی، چھوٹا سا وظیفہ پڑھا اور سیدھے سو گئے۔ اور اٹھے کب؟ سیدھے فجر سے پہلے تہجد میں اٹھے، جو معمول تھا صحابہ کا۔ کہ یار ان کے اندر خاص بات کیا ہے؟ جب 3 دن ہو گئے تو کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں ہے، اور میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کیوں کہا؟ 3 دن جب بیت گئے تب انہوں نے کہا کہ حضور میں یہاں 3 دن جو آپ کے پاس مہمان بن کے رہا، اس کے پیچھے ایک راز تھا۔ کہا کیا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ آخری عبادت کیا کرتے ہیں۔ کہا وجہ؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور کہا سارے صحابہ اس کے گواہ ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آتا، کوئی عبادت نظر نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ، میں صرف فرائض، واجبات اور سنت ان پر عمل کرتا ہوں، ایکسٹرا نفلی عبادتیں میں نہیں کرتا۔ پھر حضور نے 3 دن تک آپ کو مسلسل جنتی ہونے کی بشارت دی، آخر اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور نے جنتی کہا ہے، وہ تو خوش ہو گئے۔ کہا حضور نے جب فرمایا ہے تو کہا کہ وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ایکسٹرا عمل، عبادت میرے پاس نہیں ہے، مگر میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے۔ میرا دل کبھی کسی کو دیکھ کر ذرا بھی پریشان نہیں ہوتا۔ کسی کو اللہ نے خوب دیا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائی کو تو نے خوب دیا ہے۔ مجھے کبھی خراب نہیں لگتا، کسی کو عزت مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے۔ کہ میرے دل میں کبھی کسی کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن، یہ کبھی میرے اندر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بس جب کوئی دوسرا عمل آپ کے پاس نہیں ہے، اور حضور نے 3 دن مسلسل آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا دل صاف ہے۔ تو دل کی جو صفائی ہے، یہ ماہ رمضان میں خالی عبادت، ریاضت، روزہ، تلاوت یہ خوب کرتے رہے تو یہ سب ظاہر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس کا اثر دل میں نہ اترے، عبادت میں کوئی لطف نہیں ہوگا، مزہ نہیں ہوگا۔ جو چیز ہونی چاہیے نا، مغز جس کو آپ کہیں، جس کی چاشنی آپ کہیں، وہ چاشنی تو اسی میں ہے نا کہ جب یہ ساری چیزیں دل میں اتر جائیں۔
اور دل میں کوئی چیز داخل کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز میں کوئی خالی چیز ہو، جب تک وہ چیز خالی نہ ہو اس میں دوسری چیز نہیں جاتی ہے. اس میں دوسری چیز کو داخل کرنے کے لیے اس میں سے جو پہلے بھرا ہوا ہے اسے نکالنا پڑے گا. ایک ڈبہ ہے، اس میں پہلے سے کوئی سامان رکھا ہوا ہے، اس میں اور دوسرا سامان آپ بھرنا چاہیں گے تو وہ جب پہلے سے پیک ہے تو اس میں ڈالے گا کیا ڈالیں گے آپ؟ اس میں اگر کوئی چیز کو بھرنا ہے تو اندر جو چیز ہے اسے پہلے نکالنا پڑے گا، تب کوئی چیز اس میں داخل ہوگی. تو ہمارا جو دل ہے، اس دل میں حسد، کینہ، بغض جب تک اندر پہلے سے موجود ہیں، یہ جب تک نکلے گا نہیں تب تک اس میں عبادت کا نور نہیں جائے گا. تو عبادت کا نور داخل کرنے کے لیے پہلے سے ہمارے دل کے اندر جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کو ہم نکالیں. اور یہ ساری چیزیں جب خارج ہو جائے گی تو پھر اس میں عبادتوں کا نور پیدا ہوگا، اس میں داخل ہوگا، اور پھر ہم ماہ رمضان کی تمام تر برکتیں خالی پائیں گے نہیں، خدا کی قسم محسوس کریں گے. آپ کو لگے گا کہ مجھے کچھ ملا ہے، میرے پلے کچھ آیا ہے، میرے حصے میں کچھ آیا ہے. ورنہ فارمیلٹی کے طور پر سب جا رہے ہیں تو میں بھی چلا، سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لیا. یہ فارمیلٹی ہوتی ہے، اس میں مزہ نہیں ہے. عبادت کا مزہ تو اسی وقت ہے کہ جو عبادت دل میں نور اور سرور پیدا کرے. تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے دل کو پاک صاف کریں، صاف ستھرا رکھیں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے اسی حوالے سے فرمایا کہ مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل جب آئینے کی طرح ہو جائے تو پھر اس میں انہوں نے تو کلمہ کہا کہ دل میں یہ کلمہ چمکے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں خدا کا نور چمکتا ہے، اللہ کا، رسول اللہ کا، اس میں نور چمکتا ہے. تو دل کو صاف رکھیں. ایک دوسرے کے ساتھ کینہ، کپٹ، حسد، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو بڑھ کے جا کے معافی مانگیں، لوگوں کو معاف کر دیں، اور اللہ معاف فرمانے والوں کو پسند فرماتا ہے. اگلی بات انشاءاللہ کل ہوگی. انشاءاللہ کل سے قرآن کی تفسیر باقاعدہ طور پر ہوگی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.